सूरत النبأ की आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 35 तक पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا للطاغين سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے۔ طاغین طاغی کی جمع ہے جس کے معنی ہے سرکشی، اور طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی و نافرمانی میں حد سے گزر جائے، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب کہ وہ ایمان ہی سے نکل جائے۔ اس لیے طاغین سے مراد اس جگہ کافر ہوں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بد عقیدہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہوں جو قرآن و سنت کی حدود سے نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ صراحتاً کفر اختیار نہیں کیا، جیسے روافض، خوارج، معتزلہ وغیرہ۔ لابسینہ وہ ٹھہرے، فیہا اس میں، احقابا لمبی مدت۔ لابسین لابس کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے والے اور قیام کرنے والے کے ہیں۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے۔ زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں ایک کے بعد دیگری بڑھتی چلی جائیں گی، جن کا شمار کوئی نہیں، جن کا کوئی شمار نہیں، اور ان کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا۔ لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز۔ برد کے معنی ٹھنڈک کے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ٹھنڈا پانی مراد لیا ہے، اور بعد مفسرین نے ہر ایسی ٹھنڈک جس سے راحت محسوس ہو، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا سایہ وغیرہ۔ جیسے ٹھنڈک سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نیند سے بھی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس سے نیند مراد لی ہے۔ البتہ دوزخ میں ایک طبقہ زمہریر کا بھی ہوگا جو بے حد ٹھنڈا اور انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ اہل دوزخ اس میں بھی ڈالے جائیں گے، اور راحت سکون حاصل ہونے کی بجائے اس سے ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہی ہوگا، الا مگر حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساقن اور بہتی پیپ، یعنی نہ ٹھنڈک کی راحت پائیں گے نہ کوئی خوشگوار چیز پینے کو ملے گی۔ ہاں گرم پانی ملے گا جس کی سوزش سے منہ جلس جائیں گے اور آنتیں کٹ کر پیٹ سے باہر آ پڑیں گی، اور دوسری چیز پیپ ملے گی جو دوزخیوں کے زخموں سے نکل کر بہے گی۔ جزاءً بدلہ ہے، وفاقاً پورا پورا، اور جزاء وفاقا یعنی جو سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی وہ ان کے عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ کے مطابق ہوگی۔ عدل و انصاف اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی جس طرح تم دنیا میں اپنے کفر انکار میں زیادتی کرتے چلے گئے، اور اگر جبرن تمہیں موت نہ آ جاتی تو وہ اور بڑھتی رہتے، اسی طرح آج اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے۔ انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجون نہیں امید رکھتے، حساب کی، وکذبوا اور وہ جھٹلاتے تھے، بیااتنا ہماری آیات کو، کذابن بہت جھٹلانا، یعنی ان لوگوں کو کسی حساب کتاب کا اندیشہ نہیں تھا، اس وجہ سے بالکل بچلت اور نہایت بے دردی سے ہماری آیات کو جو اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے سنائی گئیں جھٹلاتے رہے۔ کذابا یعنی نہایت بے دردی یا نہایت بے باکی سے جھٹلایا، تو اس کا مفہوم ادا ہو جائے گا۔ وکل شیء اور ہر چیز کو، احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے اس کو، یعنی گھیر رکھا ہے ہم نے اس کو، کتاباً کتاب میں، یعنی وہ تو اس گمان میں رہے کہ نہ تو کوئی حساب ہے نہ کوئی سزا، لیکن ہم نے ان کی ایک ایک بات لکھ کر شمار کر رکھی تھی۔ لکھ کر شمار کرنا پورے اہتمام کی دلیل ہے، یعنی ان میں کسی ساو نسیان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فذوقوا لہذا تم چکھو، فلن نزیدکم پس ہرگز نہیں ہم زیادہ دیں گے تم کو، الا عذابا مگر عذاب، وہ مستقل کے ماجرے کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے
لیے حاضر کے اسلوب میں بدل دیا ہے۔ فرمایا کہ تم اس انجام سے بے فکر رہے، لیکن یہ لوگ اپنے اعمال کا مزہ چکھو، ساتھ ہی مستقبل سے ان کو بالکل مایوس کر دینے کے لیے یہ آگاہی بھی سنا دی کہ اب آگے تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی امید نہ رکھو۔ اب جو تبدیلی بھی تمہارے حال میں ہوگی اس کی نوعیت عذاب میں اضافے ہی کی ہوگی۔ ان للمتقین، بے شک متقین لوگوں کے لیے مفازن کامیابی ہے۔ سرکشوں اور باغیوں کے انجام کے بعد یہ متقیوں کا صلہ بیان ہوا ہے تاکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آ جائے۔ فرمایا بے شک ان لوگوں کے لیے اس دن بڑی فیروز مندی اور کامیابی ہے جنہوں نے روز جزا و سزا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ یہ حقیقت یا ملحوظ رہے کہ زندگی کو زیادہ مستقیم پر استوار رکھنے والی چیز خوف آخرت ہی ہے۔ جس کے اندر یہ ہے وہ متقی ہے، جس کا سینہ اس خوف سے خالی ہے اس کے اندر شیطان اپنا مسکن بنا لیتا ہے اور وہ خدا کی نافرمانی بالکل بے خوف ہو کر کرتا ہے۔ حدائق، باغات ہیں، وعنابا، اور انگور ہیں۔ یہ اس کامیابی کی تفصیل ہے کہ ان کے لیے باغ ہوں گے اور انگور۔ حدائق معروف تو کھجور کے باغوں کے لیے ہے، لیکن کھجور کے باغوں کے لیے عمدہ طریقہ یہ تھا کہ کنارے کنارے کھجوروں کی باڑ ہو اور بیچ میں انگوروں اور دوسرے پھلوں اور سبزیوں کی قطعات۔ یہاں حدائق کے بعد اعناب کا ذکر عام کے بعد خاص کے ذکر کے طور پر ہے، اور اس سے اگر انگورستان مراد لیں تو یہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وکوائبا، اور نوخیز لڑکیاں، اترابا، ہم عمر بیویاں، یہ حوروں کا ذکر ہے۔ ان کی تعریف میں فرمایا کہ یہ اٹھتی ہوئی جوانیوں والی اور بالکل کم سن اور ہم سن ہوں گی، ہم سنی آپس کی بے تکلفی، دلچسپی اور ہمتری، ہم مذاقی کے لیے ضروری چیز ہے۔ وکاسن، اور شراب کے جام، دہاکا، چھلکتے ہوئے یعنی بھرے ہوئے، دہاکا لبالب بھرا ہوا پیالہ، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغون، کوئی لغو بات، یعنی ان کے لیے شراب خالص کے چھلکتے جام ہوں گے، لیکن یہ شراب ان لغویات اور لافظنیوں سے بالکل پاک ہوگی جو اس دنیا کی شراب کے لوازم میں سے ہے۔ کیف سرور میں وہ سب سے بڑھ کر ہوگی، لیکن عقل و ہوش کو معاف نہیں کرے گی کہ ترنگ میں آ کر آدمی یاوا گوئی اور دروغ بافی پر اتر آئے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ شراب کی بدمستی میں بذا اوقات شرابی ایسے بےہودہ تہمتیں بک دیتے ہیں جو خاندانوں اور قبیلوں میں مستقل عناد کا سبب بن جاتی ہیں۔ جن سوسائٹیوں میں غیرت کا احساس مردہ ہو جاتا ہے ان کے اندر تو اس طرح کی باتیں لوگ پی جاتے ہیں، لیکن اہل عرب نہایت حساس و غیور تھے۔ شراب کی بدمستی میں بھی اگر کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکال دے جسے دوسرے کے ناموس پر حرف آتا ہو تو اس کے نتائج اتنے دور رس ہوتے کہ ان کی تلافی ناممکن ہو جاتی۔ یا قرآن نے لفظ کذاب سے اسی طرح کی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یا اللہ، قیامت کی سختیوں اور رسوائیوں سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیے اور دین و دنیا دونوں جہان میں اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ فرمائیے، اور ہم سے جو گزشتہ میں تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے اسی دنیا میں معاف فرما دیجیے اور میدان حشر میں ان پر مؤاخذہ نہ فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔